ہماری اس مجلس کے مہمان خصوصی اور خطیب نقطہ داں شہنشاہ خطابت جو تعریف کے محتاج نہیں، اللہ نے بڑا ہی خوبصورت ملکہ دیا ہے، شیریں بیاں کے مالک حضرت مولانا رفیق احمد جامی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، میں ان سے ملتمس ہوتا ہوں۔ الحمدللہ الذی ہدی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء، وعلى آلہ وصحبہ نجوم الہدى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق۔ رسول مجتبیٰ کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے، خدا کے بعد بس وہ ہیں، پھر اس کے بعد کیا کہیے۔ شریعت کا ہے یہ اسرار، ختم الانبیاء کہیے، محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے۔ جبین و رخ محمد کے تجلی ہی تجلی ہیں، جسے شمس الضحیٰ کہیے، جسے بدر الدجا کہیے۔ جب ان کا ذکر ہو دنیا سراپا گوش بن جائے، جب ان کا نام آئے مرحبا صلی علی کہیے۔ جس چمن میں حضور میرے جا کے زلفاں کھولیاں، لے چلی باد صبا خوشبو کی بھر بھر جھولیاں۔ نماز والا درود شریف، اردو پنجابی دونوں۔ معزز حاضرین، بزرگان دین، جماعت مسلمین، امت بہترین، باپردہ باحیا، محترمہ معززہ مکرمہ ماں بہنوں عزیزہ بیٹیوں، پہلی مرتبہ دعوت و تبلیغ کی نسبت سے آپ حضرات کی زیارت اور ملاقات ہو رہی ہے۔ آج کی خوبصورت ملاقات کا ذریعہ عالم باعمل، پیکر اخلاص، عاشق رسول، سرمایہ اہل سنت، اس علاقے کی آن جان اور علماء حق کی پہچان حضرت مولانا خلیل احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہیں۔ ان کی پرخلوص دعوت پہ حاضر ہوا، اللہ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے۔
زیادہ نہیں ٹھہرنا، لوگ آپ کی طرف دیکھتے ہیں. میرا بیان خراب نہ کریں، جلدی کر لیں، جلدی کریں. جزاک اللہ. توجہ میرا بیان انشاءاللہ العزیز 3 چیزوں پر ہوگا: آمد مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ. اور یہ بیان انشاءاللہ العزیز تقریباً 60 منٹ ہوگا. میرے بیان کے اندر اللہ کا قرآن ہوگا، مدنی کا فرمان ہوگا، جنت کا سامان ہوگا، راضی رب رحمان ہوگا، ماننے والا سب کی آواز آئے. جب آپ توجہ کے ساتھ میرا بیان سنیں گے انشاءاللہ انسانی غم دور ہو جائیں گے، دل و دماغ پر نور ہو جائیں گے، اعمال نامے رشک طور ہو جائیں گے، خدا تعالی بے حد مسرور ہو جائیں گے. میں تازہ مدینے سے آ رہا ہوں، جو میری طرف دیکھ کر بیان سنے گا نا، میں دعا کر کے جاؤں گا. اور اللہ کے فضل سے میرے 30 حج مکمل ہو گئے. میں مجمع کی طرف دیکھ رہا ہوں، پیچھے مجمع تو مجھے نظر نہیں آ رہا. یہ حضرات جو بیٹھے ہیں، کوئی ادھر دیکھتا ہے، کوئی ادھر دیکھتا ہے، تو تار ٹوٹ رہی ہے. میری مہربانی کریں، میں نے وقت کی پابندی کرنی. اب ادھر ادھر تو نہیں دیکھو گے نا؟ جزاک اللہ. سورت اعلیٰ، سیرت اعلیٰ، آمنہ کے لال کی سورت اعلیٰ، سیرت اعلیٰ. سورت حسین ہے، سیرت بہترین ہے. سورت کے اندر جمال ہے، سیرت کے اندر کمال ہے. دیکھو تو بالکل آمنہ کا لال ہے. کتاب ملی کتابوں سے اعلیٰ، یار ملے یاروں سے اعلیٰ، حکمت ملی حکمتوں سے اعلیٰ، نبوت ملی نبوتوں سے اعلیٰ، شہر ملے شہروں سے اعلیٰ. میں بات لمبی نہ کروں، میرے آقا کو اللہ نے خلق عطا کیا چاند تاروں سے اعلیٰ. معبود ملا سبحان رب سبحان رب سورت اور سیرت ایسا موضوع ہے، ایسا سمندر ہے کہ اس کا دوسرا کنارہ ہی نہیں ہے. سورت اور سیرت ایسا موضوع ہے کہ جس کا دوسرا کنارہ ہی نہیں ہے. جان بچانے کے لیے سانس کا لینا ضروری ہے، ایمان بچانے کے لیے آمنہ کے لال کا ذکر کرنا ضروری ہے. میں حضرت جی کی نظر کرنے لگا ہوں. ایک جملہ جہاں میرے آقا کی صورت اور سیرت کا ذکر ہوتا ہے، وہاں سے آفتوں کے کھلے ہوئے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور رحمتوں کے بند دروازے کھل جاتے ہیں. جب ہم سارے جنت میں چلے جائیں گے، 5-6 آدمیوں کا خیال ہے، وہ پیچھے والے افغانستان والے، ان کا کوئی خیال. جب ہم سارے جنت میں چلے جائیں گے، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ، جنت کے پھلوں کے اندر میرے اللہ نے وہ مٹھاس نہیں رکھی جو مٹھاس ذکر مصطفیٰ میں رکھ دیا ہے. آ رہے ہیں، تشریف لا رہے ہیں. سیدہ آمنہ بیان فرماتی ہیں، میرے ہاں جب میرے لال کی آمد ہوتی ہے، روشنی آ گئی، قحط دور ہو گیا، خوشبو مکے میں پھیل گئی، اور میں نے اپنے لال کی طرف دیکھا، نہ دائی کی ضرورت رہی نہ نائی کی ضرورت رہی.
تھوڑا آہستہ کہو، تھوڑا اور آہستہ کہو، تھوڑا اور آہستہ کہو۔ نہ دائی کی ضرورت نہ نائی کی ضرورت۔ آمنہ تو کیا کہتی ہے؟ آمنہ کہنے لگی لوگوں جب میں نے اپنے لال کی زلفوں کی طرف دیکھا کنگھی ہو چکی ہے، میں نے آنکھوں کی طرف دیکھا سرما ڈالا ہوا، میں نے وجود کی طرف دیکھا خوشبوئیں لگی ہوئی ہیں۔ آمنہ آمنہ یا اللہ یہ کیا ہو گیا؟ آواز آتی ہے آمنہ ماں اپنے بچے کو سنوارتی ہے، خدا خود اپنے نبی کو سنوارتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، مہربانی کر، ان والوں بعد میں دیکھ لینا۔ پورے مکے میں روشن، تو جس کی اپنی بتی بند ہو اس نے ایکسیڈنٹ ہی کرنا ہے۔ نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ ماشاءاللہ، بس میں ذرا شیشی نہیں کھولتا۔ سیدہ آمنہ بیان فرماتی ہیں سرکار کے آمد پر روشنی ہو گئی، خوشبوئیں آ رہی ہیں، آسمانوں کے ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر سلام کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ آواز آتی ہے آمنہ آج تیرا گھر روشن ہے، کل حلیمہ کا گھر روشن ہوگا، پھر خدیجہ کا گھر روشن ہوگا، پھر 1,24,000 صحابہ کا سینہ روشن ہوگا۔ یہ تیرا لال جن گلیوں سے گزرے گا میں گلیاں روشن کر دوں گا، جن غاروں سے گزرے گا میں غاریں روشن کر دوں گا، جن بازاروں سے گزرے گا میں بازار روشن کر دوں گا۔ اس کی روشنی عام ہوگی، اس کی چمک عام ہوگی، اس کی دمک عام ہوگی۔ یا اللہ کیوں؟ فرمائے اس لیے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ بہ جا بھائی بہ جا، روشنیاں والا نبی۔ اب میں اس آیت کا ترجمہ کرنے لگا ہوں شعروں میں۔ غرض چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا، مجمع دیکھو، کمزور سبحان اللہ دیکھو۔ تبلیغ والے کبھی نہیں آئے؟ تبلیغ والے بیان کرتے ہیں بھائی ایک دفعہ سبحان اللہ کہو، اللہ پاک نگد جنت میں درخت لگا دیتے ہیں۔ اور بھائی اتنا لمبا چوڑا درخت ہوتا ہے کہ 500 سال بھائی ترکی نسل کے گھوڑے پہ گھوڑا دوڑاتے رہو، اس درخت کا بھائی سایہ ختم نہیں ہوتا۔ اور سبحان اللہ کا معنی مولانا سے پوچھ لینا، آپ کی زبان سے سبحان اللہ نکلا، یہاں سے لے کر آسمان تک اللہ یہ خلا نیکیوں سے بھر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ کا معنی اللہ کی ذات پاک ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے تیرے پڑھنے سے خدا پاک نہیں ہوتا بلکہ پڑھنے والے خدا تیری زبان پاک کر دیتا ہے۔ جزاک اللہ۔ ناراض نہ ہونا، اکاڑے کے علاقے میں پہلے آپ کی طرح لوگ سبحان اللہ نہیں کہتے تھے۔ جب میں نے فضیلت بتائی نا تو جب سانس ختم ہو سبحان اللہ، جب سانس ختم ہو سبحان اللہ، تقریر جاری تھی، میں نے کہا لوگوں یحییٰ خان نے پاکستان کا بیڑا ہی غرق کر دیا۔ ایک بابا کہتا سبحان اللہ۔ ذرا ہوش میں رہنا بھائی، تھوڑی سی سردی ہے نا، ذرا اتار لو۔ غرض چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا، نشان نور گم تھا اور ظلمت کا بسیرا تھا، کہ دنیا کے افق پر، کہ دنیا کے افق پر دفاتن سیلاب نور آیا، جہان کفر و باطل میں صداقت کا ظہور آیا۔ اب میں سارے مجمع کی نظر کر رہا ہوں شعر۔ حقیقت کی خبر دینے، حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا،
نظیر آیا، شہنشاہی نے جس کے پاؤں چومے وہ فقیر آیا۔ ماشاءاللہ، دادا جان اللہ کے گھر میں تھے، مانگ رہے تھے اللہ سے، یا اللہ تو نے میرا جوان بچہ لے لیا عبداللہ، جو سارے بھائیوں سے زیادہ حسین و جمیل تھا، سمجھ رہے ہیں؟ میں نے جزا فضا نہیں کی، شور و شون نہیں کیا، واہ بیلا نہیں کیا، میں تیری رضا پہ راضی ہوں، پر بہو آمنہ گھر کے اندر ہے، بچے بچی کی آمد کرم کر دے رہے ہیں۔ اللہ سے مانگ رہا ہے، غلاف کعبہ پکڑ کر کیا کہتے ہیں؟ اگر تو نے میرا مقدر نہ بدلا، بتا پھر یہ کامل نظر کس لیے ہے؟ اگر تیرے دیوانے یوں لوٹ جائیں، یہ در کس لیے ہے، یہ گھر کس لیے ہے؟ پنجابی سمجھ لیندے؟ حضرت میں ایک پنجابی دے شعر تے فٹ کرن لگا۔ دادا جان غلاف کعبہ پکڑ کر دعا کر رہے ہیں، یا اللہ رحمت دا دریا الہی تے ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینوں تے کم بن جاوے میرا۔ مولانا خلیل صاحب، رحمت کے ایک قطرے سے کیا بنے گا؟ جب اللہ کی رحمت والی نظر مٹھ مٹی پہ پڑتی ہے، مسجود ملائکہ بنا دیتا ہے۔ جب اللہ کی رحمت والی نظر آزر کے بت خانے پہ پڑتی ہے، توحید کی شمع روشن کرنے والا خلیل اللہ پیدا ہو جاتا ہے۔ جب اللہ کی رحمت والی نظر پہاڑوں والے شہر پہ پڑتی ہے، اپنا گھر بنوا کر زمزم کے چشمے جاری کروا دیتا ہے۔ جب اللہ کی رحمت والی نظر جنت کے گمنام پتھر پہ پڑتی ہے، اتنی عظمتیں عطا کرتا ہے۔ انبیاء کیا، انبیاء کا سردار بھی چومتا ہوا نظر آتا ہے۔ جب اس کی رحمت والی نظر کنویں کے قیدی پہ پڑتی ہے، مصر کا بادشاہ بنا دیتا ہے۔ جب اس کی رحمت والی نظر مکے کے یتیم پہ پڑتی ہے، اسے امام الانبیاء بنا دیتا ہے۔ اور جب آپ پہ پڑی تو آپ کو جلسے میں بلا لیے، سبحان اللہ تو کہو۔ اچھا آپ خود آئے، بڑی طاقت لے کر آئیے۔ آپ تو اکثر حضرت سے سنتے ہوں گے نا، ایک مالک ہے، ایک نوکر ہے، اذان ہو رہی ہے، اس نے سامان وہیں رکھا، مسجد میں چلا گیا، پہنچ گیا نا، اس نے نماز پڑھی، مالک باہر کھڑا ہے، تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگا ہون آ بھی جا باہر، کہنے لگا میں نے آن نہیں دیندا، مجھے آنے نہیں دیتا۔ اس نے سمجھا شاید اندر کوئی جماعت والے آئے ہیں، 6 نمبر یاد کرا رہے ہیں، مجھے آنے نہیں دیتا۔ اس نے پھر دیکھا تھوڑی دیر کے بعد، آ جاؤ، کہتا مجھے آنے نہیں دیتا۔ اور کون تمہیں نہیں آنے دیتا؟ اس نے کہا جو تمہیں اندر نہیں آنے دیتا وہ مجھے باہر نہیں جانے دیتا۔ مزہ آ جائے ذرا سبحان اللہ کا، ماشاءاللہ۔ آپ کو بڑی طاقت لے کر آئی ہے۔ دادا جان نے جس وقت دعا کر لی ہے، اللہ نے کرم کر دیا۔ اس لیے میں علماء کی موجودگی میں کہتا ہوں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ حضرات علماء کرام، ان سے کہتا ہوں پورے مجمع میں ایک بندہ کھڑا ہو کر مجھے کہے مجھے کوئی ٹینشن نہیں، مجھے کوئی بیماری نہیں، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ ہر ایک پریشانی میں مبتلا ہے یہ نہیں ہے؟ کچھ داماد کے لیے پریشان ہے، کچھ داماد سے۔
کچھ کاروبار کے لیے پریشان ہیں اور کچھ کاروبار سے. میں بات لمبی نہیں کرتا حضرت. کچھ بیوی کے لیے پریشان ہیں, کچھ خود بولو, مجھے کیوں بولا. ہر بندہ پریشان ہے. مولانا میں علاج بتانے لگا ہوں, میں پہلی دفعہ آیا ہوں آپ کے پاس, سارے پریشان ہیں. علاج کیا ہے؟ مصلی بچھاؤ, ہاتھ پھیلاؤ. مصلی بچھاؤ, ہاتھ پھیلاؤ, پریشانیاں دور ہو جائیں گی. دادا جان نے اللہ سے مانگا. ادھر کنیز دوڑتی ہوئی آئی اور آ کر کہنے لگی, ایک جملہ کہتا ہوں ذرا, سویبہ ہے یا نام سویبیہ ہے, کیا ہے ذرا؟ دونوں میں کوئی تو ہے نا. کیوں جی مفتی صاحب کیا نام ہے؟ سویبہ. یہ دو نام میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آج کل ہر بندہ مفتی ہے. صبح مولانا خلیل صاحب سے کہیں گے جامی صاحب آئے, نام غلط بتا کے چلے گئے, اس لیے میں دونوں نام بتا. دوڑتی ہوئی آئی اور آ کر کہنے لگی, عبد المطلب تمہیں مبارک ہو, تو مکے کا سردار ہے, تیرے گھر کے اندر 2 جگ کا سردار آ گیا ہے. مبارک ہو, تم مکے کا متولی, تیرے گھر کے اندر 2 جگ کا متولی آ گیا. دادا جان اٹھے اور جا کر سیدہ آمنہ کا دروازہ کھلا, اندر سے خوشبوئیں آ رہی ہیں. کہاں سے لائی ہے؟ ابا جی مجھے مارکیٹوں کا پتہ نہیں, دکانوں کا پتہ نہیں. اندر آئے, اللہ نے مجھے خوشبوؤں والا لال عطا کر دیا ہے. اندر چلے گئے, سرکار کو اٹھایا, سینے سے لگایا, پیار کیا, آنکھوں سے آنسو آ گئے, رونا شروع کر دے. آمنہ کہنے لگی, ابا جان کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا خوشی بڑی ہے, پر روتا اس لیے ہوں کاش آج میرا بیٹا عبداللہ زندہ ہوتا تو گھر میں خوشیاں دگنی ہو جاتی. اچھا اللہ تیرا شکر ہے. اتنا جملہ کہا اور لے کر باہر نکل رہے ہیں. آمنہ کہنے لگی, ابا جان کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ عرض کیا. اللہ عبد المطلب کہنے لگے, آمنہ میرا دل چاہتا ہے اس آنے والے بچے کو میں سب سے پہلے اللہ کے گھر کا طواف کرا کے لاتا ہوں. جزاک اللہ. میں تقریر یہاں کر رہا ہوں, سامنے مجھے حضور کا گھر نظر آ رہا ہے. ان آنکھوں نے ہزاروں مرتبہ حضور کا گھر دیکھا ہے. میں دعا کرتا ہوں اللہ پورے مجمع کو اسی سال ہی دکھا دے. اب بھائی دوستو بزرگوں, کچھ لوگ جھوٹ بولتے ہیں کہ مکہ والوں نے بلڈوزر چلایا ہے, مکہ گرا دیا ہے, حضور کا گھر بھی گرا دیا. بھائی میری بات سن لیں, مکہ سارا گرا دیا, حرم نیا بنا دیا ہے, سارا مکہ گرا دیا, لیکن میرے آقا کی جہاں ولادت ہوئی تھی آج تک وہ جگہ اسی طرح موجود ہے. میری بات پہ یقین ہے یا نہیں ہے؟ بلند آواز سے بولو. نہیں ہے تو میرا کرایہ لگاؤ, میں دکھا کے لاتا ہوں. مولانا خلیل صاحب کدھر گئے؟ ویٹو کر گئے؟ نہیں حضرت صدارت میں بیان ہوگا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں دینا, میرا تو ٹائم موک لینے دو. توجہ میری طرف ذرا, آنے دو, میدان لگا ہوا, آنے دو, کوئی بات نہیں. میں پرانا خطیب ہوں, سبحان اللہ کو تھوک کی دکان ہوں, سبحان اللہ کہو ذرا. سرکار کے ابا جان دادا جان نے اٹھا لیا اور لے کر جا رہے ہیں. پتھر سلام کر رہے ہیں, کینکریں سلام کر رہی ہیں. کیوں؟ آپ جدھر سے گزرے پتھر بول پڑے. اللہ کرے اور پیچھے والا مجمع بھی بول پڑے. آپ جدھر سے گزرے پتھر بول پڑے, مٹھی میں بو جہل کے کینکر بول پڑے. طواف کرایا, گھر میں لے آئے. بیٹا آمنہ جی, ابا جان جلدی نہ کرنا. کس بات میں جلدی نہ کرنا؟ نام رکھنے میں. کیوں؟ میں مکہ والوں کو بلاؤں گا, دعوت کھلاؤں گا, بچہ دکھاؤں گا, پھر اس کا نام رکھواؤں گا.
کہنے لگی ابا جان مولانا کن کو بلاؤ گے کن کو دعوتیں کھلاؤ گے؟ ابھی تو یہ پیدا ہی نہیں ہوئے فرشتے مجھے پہلے ہی نام بتا گئے ہیں۔ ایک آدمی مجھے کہنے لگا آپ وہابی ہیں؟ میں کہا تیرے دماغ میں خرابی ہے۔ سبحان اللہ۔ کہتا حلوہ کھانا سنت ہے، میں کہا دان توڑانا بھی سنت ہے۔ سبحان اللہ کہو ذرا۔ حاضر ہے؟ نام مجھے بتا گئے ہیں فرشتے۔ اچھا چلو یار جمہوری دور ہے، فیصلہ کرو وہ نام میں شعر پڑھ کے سناؤں یا ویسے بتا دوں؟ سارے بولو۔ چلو ٹھیک ہے۔ بشارت کے مطابق آمنہ نے نام بتلایا، بشارت کے مطابق آمنہ نے نام بتلایا، فرشتوں نے کہا تھا کہ احمد ہے تیرا جایا۔ دادا جان کہنے لگے میرا دل کرتا ہے میں بھی ایک نام رکھ لوں۔ ابا جی آپ نے کون سا نام رکھنا ہے؟ کہا دادا نہیں ہے بیٹی میرا پوتا محمد ہے۔ کہا دادا نہیں ہے بیٹی میرا پوتا محمد ہے، کیوں کہ دنیا بھر کے انسانوں سے اعلیٰ اور امجد ہے۔ مولانا میری طرف دیکھیں ذرا، اب میں نمبر 2 پہ آ رہا ہوں، میرے 3 نمبر ہیں، تبلیغ والوں کے کتنے ہیں؟ سارے بولو۔ نہیں پتا تو چلہ 4 مہینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سبحان اللہ کہو ذرا۔ اعلیٰ، آپ کہیں گے کتنی اعلیٰ؟ اہل سنت والجماعت علماء کا عقیدہ سن لو۔ مولانا خلیل اور ان کے جتنے بھی اوان و انصار ہیں، جتنے بھی رفقا ہیں، میں ان کے عقیدے کی ترجمانی کرنے لگا ہوں۔ آمنہ کا لال کتنا اعلیٰ، جس طرح چاند ستاروں سے اعلیٰ، سورج روشنیوں سے اعلیٰ، جس طرح گلاب کا پھول سارے پھولوں سے اعلیٰ، جس طرح فرید موتی سارے موتیوں سے اعلیٰ، جس طرح جمعہ سارے دنوں سے اعلیٰ، لیلۃ القدر ساری راتوں سے اعلیٰ، جس طرح رمضان کا مہینہ سارے مہینوں سے اعلیٰ، جس طرح اسلام سارے مذاہب سے اعلیٰ، نانا جلسے میں آنے والوں، جس طرح بادشاہ وزیر سے اعلیٰ، صحابی تابعی سے اعلیٰ، تابعی تبع تابعین سے اعلیٰ، امام اولیاء سے اعلیٰ، اسلاف اخلاف سے اعلیٰ، مفسر محدث سے اعلیٰ، معلم مبلغ سے اعلیٰ، عالم عابد سے اعلیٰ، اسی طرح میرا محمد ساری کائنات سے اعلیٰ۔ بس ذرا ہور کٹا نہ کھولی، تیری مہربانی، اتنا ہی ٹھیک ہے۔ ہمارا نبی اعلیٰ اور مرزا غلام، نہ عقل نہ شکل نہ رنگ نہ ٹنگ، ساری دنیا تنگ۔ میرے پاس اس کی تصویر ہے، میرے پاس مرزے کی تصویر ہے، اگر بھینس کو دکھا دو نا تو وہ اس کی تصویر دیکھتے ہی شیخ پورے کا پھاٹک بھی پار کر جائے گا، ایسی شکل والا۔ حاضر ہو جاؤ ذرا، حاضر ہو جاؤ، میں نے بیدار کرنا ہے۔ کتنا اعلیٰ، میں اس موضوع پہ کھڑا ہوں، میرا محبوب کتنا اعلیٰ۔ ہمارا عقیدہ، ساری دنیا خدا کو تلاش کر رہی ہے، خدا اپنے حبیب کو عرش پہ بلا کے خود ملاقات کر رہا ہے۔ اور سنو ان علماء کا عقیدہ، میرا محبوب کتنا اعلیٰ۔ اس لیے تو میں کہتا ہوں لاہور والوں، نبی نہ ہوتا، گزارا نہ ہوتا، ہمارے لیے کوئی چارہ نہ ہوتا، پاکستان کے جھنڈے پہ چاند تارا نہ ہوتا۔ میرا پیغمبر کتنا اعلیٰ، میری طرف دیکھو، آمنہ کا لال کتنا اعلیٰ۔ میرے دوستو، اللہ فرماتے ہیں میرا حبیب تو قدم
اٹھا میں سنت بنا دوں گا، تو گفتگو کرے گا میں حدیث بنا دوں گا، تو عمل کرے گا میں شریعت بنا دوں گا، تیرے نکاح میں جو عورت آئے گی مسلمانوں کی اماں بنا دوں گا، تیرے گھر میں جو بچہ پیدا ہوگا آل رسول بنا دوں گا، تو ہاں کرے گا حلال کر دوں گا، تو نہ کرے گا حرام کر دوں گا، تو بیٹھ جائے گا زمین کو پستی دے دوں گا، تو کھڑا ہو جائے گا آسمان کو بلندی دے دوں گا، تو مسکرائے گا میں چاند اور ستاروں کو روشنی عطا کر دوں گا، میرے حبیب تو کالی کالی زلفیں چہرے پہ ڈال میں رات بنا دوں گا، زلفیں ہٹا میں دن بنا دوں گا، تو غصے میں آئے گا جہنم بنا دوں گا، تو راضی ہو میں جنت بنا دوں گا۔ توجہ میری طرف، کتنا اعلیٰ علماء بیٹھے ہیں، ہر ایک نبی کو جھنڈا دیا جائے گا قیامت والے، کو 20 آدمی کو 100 آدمی کو 1000۔ حضور فرماتے ہیں جو مجھے جھنڈا ملے گا آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبی اور سارے نبیوں کی امتیں میرے جھنڈے تلے کھڑی ہوئی نظر، میں ایک ہی سجدے کے اندر پوری امت کو بخشوا دوں گا، اس میں آپ بھی شامل ہیں میں بھی شامل ہوں، کہو الحمدللہ۔ اہل سنت والجماعت علماء کا عقیدہ سن لو، اللہ غفور الرحیم ہے، کہو بے شک اللہ غفور الرحیم ہے، محمد رؤوف الرحیم ہے، اللہ قادر قدیر ہے، محمد سراج منیر ہے، اللہ لا ریب ہے، محمد بے عیب ہے، وہ رب ہے، یہ شاہ عرب ہے، وہ ذوالجلال ہے، یہ آمنہ کا لال ہے، اس کی ربوبیت ہے، اس کی نبوت ہے، اس کی خدائی ہے، اس کی مصطفائی ہے، وہ رب العالمین ہے، یہ رحمت للعالمین ہے، اس کی بخشش ہے، اس کی سفارش ہے، اس کی عبادت ہے، اس کی اطاعت ہے، وہ دینے والا ہے، یہ لینے والا ہے، وہ دیتا رہے گا یہ لیتا رہے گا، اس کو دینا آتا ہے اس کو لینا آتا ہے، اس کا خزینہ بڑا ہے اس کا سینہ بڑا نہیں، معرف القرآن میں آنے والوں وہ راج والا ہے، محمد معراج والا ہے۔ مزہ نہیں آیا مجھے، مزہ نہیں آیا، بلند آواز سے کہو، وہ راج والا ہے، محمد معراج والا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ کے بھی 12 حروف ہیں، محمد الرسول اللہ کے بھی 12 حروف ہیں، لا الہ پہ بھی کوئی نکتہ نہیں، محمد الرسول اللہ پہ بھی کوئی نکتہ نہیں، خدا بتانا چاہتا ہے میرے جیسا معبود کوئی نہیں، اس جیسا محبوب کوئی نہیں ہے۔ مرزا ہے غلام، یہ نبی نہیں یہ غبی ہے، یہ ذلی نہیں یہ شیخ چلی ہے، انگریزوں کی بلی ہے، یہ بروزی نہیں ہے یہ موزی ہے، سبحان اللہ کہو ذرا۔ میرا پیغمبر کتنا اعلیٰ سب سے اول تھا جس کو بنایا گیا، تاج ختم نبوت سجایا گیا۔ مولانا میں گیا ہوں پشاور جلسہ کرنے کے لیے، پٹھان بڑے نعرے لگاتے ہیں، آپ کا مجمع ذرا بہت سست ہے، ختم نبوت پر میرا بیان تھا، ایک پٹھان اٹھا کہنے لگا تاج تخت نبوت ختم۔ اور آپ ہیں ماشاءاللہ، یہ تو علماء کا صدقہ ہے کہ آپ کے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ گزشتہ الیکشن جب ہوا نا مولانا، ایک ایم پی اے اور ایک ایم این اے جج کے سامنے پیش ہوئے، جج کہنے لگے، ان دنوں میں پوچھتے تھے وہ، یہ بتاؤ بھائی یہ فرض کتنے ہیں، سنتیں کتنی ہیں، جنازے کی رکعتیں کتنی ہیں، وہ جج پوچھتا تھا۔ ایم این اے ایم پی اے پیش ہوا تو اس نے ایم این اے سے پوچھا یہ بتاؤ عشاء کی کتنی رکعتیں ہیں، کہنے لگا 20۔ حضرت میرے رہ گئے آدھا گھنٹہ، ذرا صبر کرو، ویسے تو 1.5 گھنٹے کے بعد میرا گلا کھلتا ہے، اور کرسی پہ بابا جو بیٹھ جائے وہ 8 سال تو وہ نہیں اٹھتا، اٹھ کر باہرلے ملک چلا جائے تو پھر اس کو کینسر ہو جاتا ہے، پھر آنے کے قابل نہیں، ہڈیاں پگھل رہی ہیں، سبحان اللہ کہو ذرا، توجہ میری طرف رکھنا ذرا۔ آپ نے ایم این اے کا الیکشن لڑنا ہے، کتنی رکعت، کہتا 20۔ پیچھے کھڑا تھا صوبائی والا، اس کا کوئی چلہ 4 مہینے لگے ہوئے، کہنے لگا 17 کہہ دے، 17 کو، کہنے لگا وہ 20 نہیں مان رہا تو 17 کہتا ہے،
سب سے اول تھا جس کو بنایا گیا، تاج ختم نبوت سجایا گیا۔ سبحان اللہ کی آواز آئے۔ سب سے اول تھا جس کو، سب سے اول تھا جس کو بنایا گیا، سب سے اول تھا جس کو بنایا گیا۔ ایک آدمی مجھے کہنے لگا حضور نبی کب بنے؟ میں کہا کب بھی نہیں تھا۔ کہنے لگا کس وقت بنے؟ میں کہا وقت بھی نہیں تھا۔ کس گھڑی بنے؟ میں کہا گھڑی بھی نہیں تھی۔ کس وقت بنے؟ میں کہا وقت بھی نہیں۔ کب بنے؟ میں کب بھی نہیں۔ کس گھڑی بنے؟ میں کہا گھڑی بھی نہیں تھی۔ تو پھر کیا تھا؟ میں نے کہا سنو، نہ چاند تھا، نہ ستارے تھے، نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ جن تھے، نہ حوریں تھی، نہ چک تھا، نہ بستی تھی، ایک بنانے والی ہستی تھی اور ایک بننے والی ہستی تھی۔ اس لیے تو میں کہتا ہوں مولانا خلیل صاحب، اگر نبی نہ ہوتا، غنچوں کی چٹک بھی نہ ہوتی، پھولوں کی مہک بھی نہ ہوتی، بلبل کا ترنم بھی نہ ہوتا، باد صبا کی نظافت بھی نہ ہوتی، ہواؤں کی دل افروزی بھی نہ ہوتی، گل خندا کی بہار دل کشا بھی نہ ہوتی، نہ تو ہوتا، نہ میں ہوتا، نہ یہ خطہ ہوتا، نہ شمع جلتی، نہ پھول کھلتے، نہ دن نکلتا، نہ رات ہوتی، جو یہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، وجود کون و مکان نہ ہوتا۔ شعر رہ گئے یار میرے اللہ۔ سب سے اول تھا جس کو بنایا گیا، تاج ختم نبوت، ایسی تصویر محبوب کی کھینچ لی، ایسی تصویر محبوب کی کھینچ لی، خود خدا کو بنا کر سرور آ گیا۔ جن کو سرور آیا بلند آواز سے سبحان اللہ کہو۔ ٹھیک ہے مہنگائی بہت زیادہ ہوگی پر اتنی تو نہیں کہ اب آپ کی سبحان اللہ بھی نہ نکلے۔ سبحان اللہ کہو ذرا۔ سارے جگ کے اندر خوشیاں ہو رہی ہیں لیکن آمنہ رو رہی ہے۔ آمنہ افسردہ ہے، رنجیدہ ہے۔ آمنہ کیوں روتی ہے؟ آمنہ کہنے لگی کاش میرا خامد زندہ ہوتا، بچے کے لیے کپڑے لے کر آتا، خامد زندہ ہوتا، اس بچے کو سینے پہ لٹاتا، آج اس کا والد زندہ ہوتا، اس کے حسن کے جلوے دوستوں کو کراتا، ان کی دعوتیں کرتا، انگلیاں پکڑ کر گلیوں میں چلتا۔ یہ یتیم ہے، یہ لاوارث ہے۔ آواز آتی ہے عالم یجد کا یتیماً فآویٰ۔ آمنہ فکر نہ کر، بچہ تیرا ہے، نبی میرا ہے، بچہ تیرا ہے، رسول میرا ہے۔ آمنہ فکر نہ کر، جب تیرے لال کو پانی کی ضرورت پڑے گی میں اس کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دوں گا۔ آمنہ فکر نہ کر، جب تیرے لال کو سونے کی ضرورت پڑے گی، مولانا سونے کی ضرورت پڑے گی، میاں نواز شریف 50 لاکھ کے بیڈ پر سوئے گا، سعودیہ کا صدر 1 کروڑ روپے والے بیڈ پہ سوئے گا۔ آمنہ فکر نہ کر، جب تیرے لال کو سونے کی ضرورت پڑے گی میں اس کو کعبے کے اندر سلا دوں گا۔ آمنہ فکر نہ کر، ابا نہیں فکر نہ کر، یہ پیشانی مجھے دکھائے گا، میں قبلہ ہی بدل دوں گا، یہ اشارہ کرے گا، چاند نوکر بن کر اس کے قدموں میں آ جائے گا۔ تو نے اسے مکہ کی بھینسوں کا دودھ پلانا ہے، میں نے اس کے لیے انا آتینا کل کوثر کا انتظام کر دیا ہے۔ آمنہ فکر نہ کر، جب تیرے لال کو سیر کی ضرورت پڑے گی میں اسے فرش سے اٹھاؤں گا، عرش معلیٰ کی سیریں کراؤں گا۔ آمنہ فکر نہ کر، مولانا میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، آمنہ فکر نہ کر، آپ چلیے میں تیرے لال کی حرکتوں کو قرآن کے حروف بنا دوں۔ آمنہ فکر نہ کر، تیرا لال جس جگہ پہ لیٹ جائے گا میں اس جگہ کو روضۃ من ریاض الجنہ بنا دوں گا۔ جس قبرستان میں کھڑا ہو کر یہ دعا کرے گا میں قبرستان کو جنت البقیع بنا دوں گا۔ تیرا لال جس مصلی پہ کھڑا ہو کر نماز پڑھائے گا امت کے لیے 50,000 نمازوں کا ثواب درج کر دوں گا۔
آمنہ فکر نہ کر، دنیا کے بادشاہ چلیں گے، گرد و غبار اڑے گا، تیرا لال چلے ہدایت کے چشمے نکلیں گے۔ ہاں ہاں آمنہ فکر نہ کر، لوگ بولیں گے، صدر بولے، وزیر اعظم بولے، منہ سے تھوک نکلے گا، تیرا لال بولے، منہ سے نور نکلے گا۔ آمنہ فکر نہ کر، دنیا کے بادشاہ باتھ روم میں جائیں گے، بدبوئیں اٹھیں گی، تیرا لال جائے گا، خوشبوئیں اٹھیں گی۔ دنیا کے لوگوں کے لیے سائیکل، سکوٹر، کار انتظار میں، تیرے بچے کے لیے براق انتظار میں ہوگا۔ آمنہ فکر نہ کر، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ توجہ، سیرت کیا ہے؟ حلیمہ فرماتی میں گھر میں لے گئی، یہ دودھ والا حصہ حضور کے لیے، یہ دوسرے بھائی کے لیے۔ میری طرف دیکھ رہے ہیں؟ ایک دن میرے دل میں خیال ہے پتہ نہیں سحر ہوتے ہیں یا نہیں، بھوکے نہ رہ جائیں۔ میں نے ادھر سے دینے کی کوشش کی، حضور نے چہرہ نبوت پھیر لیا۔ میں نے دوبارہ کوشش کی، پھیر لیا۔ میں نے تیسری مرتبہ کوشش کی، آواز آ رہی تھی، حلیمہ میں بھائیوں کا حق دینے کے لیے آیا ہوں، میں حق کھانے کے لیے نہیں آیا۔ آج بیٹیوں کا حق کھا جاتے ہیں، آج بہن کا حق کھا جاتے ہیں، آج باپ کا حق کھا جاتے ہیں۔ نقشے قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں یہ سنت کے راستے۔ سیرت مصطفیٰ کیا ہے؟ حاتم طائی کی بیٹی سرننگی آ رہی ہے، نبوت کی نظر پڑتی ہے، آپ نے فرمایا بلال جی یا رسول اللہ، فرمایا یہ میری مزمل والی چادر لے جاؤ، اس بچی کے سر کے اوپر دے دو۔ یا رسول اللہ یہ کافر کی بچی ہے، یہ مشرک کی بچی ہے۔ حضور کی زبان سے نکلتا ہے بلال، بچی بچی ہوتی ہے، چاہے کافر کی ہو یا مسلمان کی ہو، آج اس پہ تو چادر ڈال دے، کل خدا تیرے گناہوں پہ رحمت والی چادر ڈال دے گا۔ یہ میرے پیغمبر کی سیرت ہے۔ مولانا عورت آئی ہے، اتر رہی ہے، اللہ حضور کی نظر پڑتی ہے، دوڑتے ہیں، جا کر اونٹنی سے نیچے اتارا، اس کا سامان حضور نے سر پہ رکھا، اس کا ہاتھ کندھے پہ رکھا، رکھنے کے بعد اس کو مسجد میں لے آئے، پھر اس کو بیٹھنے سے پہلے اس کے قدموں کو مزمل والی چادر سے صفا کر رہے ہیں۔ اللہ جب وہ بیٹھ جاتی ہے، کھجوریں لاؤ، دودھ لاؤ، پلایا کھلایا۔ جب جانے کا وقت آیا، اندر سے گفٹ منگائے، پھر سامان حضور نے رکھ لیا سر پہ۔ صحابہ بڑے حیران پریشان، یہ قسمت والی مائی کون ہے جس کے قدموں کے نیچے حضور چادریں بچھا رہے ہیں، کھجوریں توڑ توڑ کر دے رہے ہیں۔ جب اونٹنی پر بیٹھنے کا وقت آیا، حضور فرماتی ہیں اماں اماں میں نیچے بیٹھتا ہوں، تو میرے کندھے پہ پاؤں رکھ کر اوپر سوار ہو جا۔ بٹھایا، جب چلی لب ہلے، اسی طرح حضور دیکھتے رہے جس طرح یعقوب یوسف کو دیکھتا رہا۔ جب نظروں سے اوجھل ہو گئی، سرکار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ صحابہ نے عرض کیا حضور یہ کون عورت ہے؟ عرض کیا جب ساری عورتیں مجھے یتیم سمجھ کر چھوڑ گئی تھی، اس حلیمہ نے یتیمی کے وقت محمد کو سینے سے لگا لیا تھا۔ چادریں نہ بچھاؤں تو اور کیا کروں؟ پوچھو مولانا خلیل صاحب سے، حضور نے ایک مقام پر فرمایا کاش آج میری والدہ زندہ ہوتی، میں نماز عشاء پڑھ رہا ہوتا، وہ مجھے آواز دے کر بلاتی، میں محمد نماز توڑ کر بھی ماں کی بات سننے کے لیے چلا جاتا۔ کہاں گئے وہ نوجوان؟ کہاں گئے وہ بچے بچیاں جو اتنی ماں کی عزت کرتے تھے؟ اب تو تھپڑ مارتے ہیں۔ میں نے پڑھا ہے 200 ولی مل کر آپ کے حق میں دعا کریں، ان کی دعا میں اتنا اثر نہیں جتنا اللہ نے بوڑھے ماں باپ کی دعا میں اثر رکھا ہوا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں جلسے میں آنے والوں صورت بنا لو،
سیرت مصطفیٰ کو اپنا لو. جنہوں نے صورت کو بنا لیا, سیرت مصطفیٰ کو اپنایا, وہ چور تھے چوکیدار بن گئے, وہ راہزن تھے رہنما بن گئے, وہ لٹیرے تھے تو محافظ بن گئے, وہ ظالم تھے تو رحم دل بن گئے, وہ برے تھے تو بھلے بن گئے, وہ بیکار تھے تو نیکوکار بن گئے, وہ بے نمازی تھے تہجد گزار بن گئے. جنہوں نے سیرت مصطفیٰ کو اپنایا وہ جاہل تھے عالم بن گئے, وہ ظالم تھے تو رحم دل بن گئے, وہ مفسد تھے تو مصلح بن گئے, وہ شرابی تھے تو شب زندہ دار بن گئے, وہ ہرجائی تھے یکجائی بن گئے, حلوائی تھے شہدائی بن گئے, مجاور تھے تو مجاہد بن گئے, وہ بزدل تھے تو بہادر بن گئے, رذیل تھے تو شریف بن گئے, عیش پرست تھے بوریا نشین بن گئے, وہ مسجد میں گئے نمازی بن گئے, اور تلوار پکڑ کر میدان میں نکلے تو غازی بن گئے, قرآن اچھا پڑھا تو قاری بن گئے, قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ دیا قاضی بن گئے. انہوں نے کعبے کو دیکھا, انہوں نے کعبے کو دیکھا حاجی بن گئے, محمد کو دیکھا صحابی بن گئے. اب میں انڈیا سے تحفہ لایا ہوں, فٹ کرنے لگا ہوں ذرا, ابھی میرا پونا گھنٹہ باقی ہے. سبحان اللہ کہو ذرا. آپ نے کیا سمجھا بوڑھا کیا بیان کرے گا؟ میرے وجود کو دیکھو, 10 گولیاں لگی ہوئی ہیں, 4 ساتھی شہید ہو گئے, اور جب سے اللہ نے تھوڑی بہت صحت دی ہے ڈیری میں کوئی جگہ خالی نہیں ہے. سبحان اللہ کہو ذرا. انڈیا سے تو میں انڈیا بھی گیا ہوں مولانا, میں نے مولانا قاسم نانوتوی کی قبر دیکھی, میں نے شیخ الہند کی قبر دیکھی, میں حضرت تھانوی کی تھانہ بھون میں قبر دیکھ کر آیا ہوں, میں سہارنپور گیا ہوں, اور میں کیا بتاؤں آپ کو, میں نے شاملی کا میدان دیکھا جہاں انگریز کے ساتھ میرے بزرگ لڑ رہے تھے. مولانا قاسم نانوتوی کے یہاں گولی لگی تو ہاتھ رکھا اور نیچے بیٹھ گئے. مولانا گنگوہی دوڑتے ہوئے آئے, حضرت کیا ہو گیا؟ کہنے کہ گولی لگی ہے. بیٹھے بیٹھے حضرت گنگوہی نے 3 مرتبہ نماز والا درود شریف پڑھا. حضرت ہاتھ اٹھائیے, ہاتھ اٹھایا, پھٹ تو درکنار خراش بھی نظر نہیں آ رہے تھے. میں شاملی کے میدان میں کیا ہوں جہاں حافظ زامن شہید ہوا. جب گرا گولی لگی مولانا گنگوہی آگے بڑھے, کہنے لگے حافظ صاحب کیا ہو گیا؟ کہنے لگے وہی کچھ ہو گیا جو میں اللہ سے مانگتا تھا. اب میری آخری تمنا آرزو یہ ہے, سر میرا ہو, گود آپ کی ہو, زبان آپ کی ہو, تلاوت قرآن کی ہو. تو حضرت نے سورہ یاسین پڑھنی شروع کی. چند ایتیں پڑھی تھی کہ حافظ صاحب کی زبان سے نکل رہا تھا, فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے, جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا. میں بات لمبی نہ کروں. کیا تحفہ لائے ہوں مولانا خلیل صاحب آپ کے؟ آپ بھی تبلیغ والے ہیں, گفٹ دیا کرو نا. سبحان اللہ بہت. فضاؤں میں بسی خوشبو زباں پر کس کا نام آیا؟ نہیں, اس طرح نہیں سناؤں گا. فضاؤں میں بسی خوشبو زباں پر کس کا نام آیا؟ وہی حضرت محمد عرش سے جن پر سلام آیا. حضرت میں آپ کے لیے کہہ رہا ہوں, نبی امی لقب, نبی امی لقب لیکن معلم سارے عالم کا. رسالت کو ہے جس پہ ناز وہ خیر الانام آیا. کتاب فطرت کا ہر ورق, کتاب فطرت کا ہر ورق روشن ہوا جس سے, وہی فاران کے دامن سے ایک ماہ تمام آیا. یقیناً بخش دے گا, کہو انشاءاللہ, یقیناً بخش دے گا رب عالم مجھ سے عاصی کو, اگر وہ حشر میں کہہ دیں کہ یہ میرا غلام آیا. وآخر دعوانا لا, نہیں مولوی سٹیل دے بنے ہیں بس حضرت, باقی پھر انشاءاللہ.
جب اللہ کو منظور ہوگا. میں آپ کے شیڈول کی قدر کرتا ہوں اور میں ببانگ دہل کہتا ہوں. میرا ٹائم تو 12 بجے کے بعد شروع ہوتا ہے. تو میں اس جلسے پر شیڈول دیکھ کر بہت خوش ہوا, بہت راضی ہوا, اس لیے کہ پورے ملک کے اندر ایسا شیڈول میں نے کہیں نہیں دیکھا جہاں وقت کی پابندی کرائی جائے اور جہاں علماء کو وقت سے پہلے ہی لا کر کمروں میں سلا دیا.